امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فہم و فراست اور دینی اور دنیاوی معاملات میں ان کی عقل و دانش ایک ضرب المثل ہے۔ تمام مسلمانان عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات کو ایک علم کا خزانہ قرار دیتے ہیں، اور یہ علم و فضل اور کمالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی کا نتیجہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر دانش و عقل کے ایسے دروازے کھول دیے جس کی مثال تاریخ انسانی میں کم ہی ملتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی جس بھی سائل کو علم و دانش کی بھیک مانگنا ہوگی اور اس شہر سے اس کو فہم و فراست کی خیرات ملنے کی توقع ہوگی تو اس کو علی کے در پر آنا ہوگا۔ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے کئی معاملات ہیں، ایسے کئی موضوعات ہیں جن پر حضرت علی کے ایسے فرامین موجود ہیں کہ جن کو اگر سنا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو کیسا فہم و فراست کا خزانہ عطا کیا ہوا تھا اور ان کو کیسی نگاہ عطا کی تھی کہ وہ آنے والے زمانے کو دیکھتی تھی اور اس کے مطابق احکامات صادر کرتی تھی۔ پیپل لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت علی کے کچھ ایسے ہی فرمودات شیئر کریں گے اور آپ کو کچھ ایسے عجیب و غریب سوالات بتائیں گے جو سائلوں نے حضرت علی کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے پوچھے اور ایسے جوابات پائے کہ عقل اور انسانی فہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ تمام جوابات 1400 برس گزرنے کے باوجود آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مگر اس سے پیشتر کہ آپ کے ساتھ وہ سوالات شیئر کیے جائیں، آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ آپ کو اپلوڈ ہونے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ خواتین حضرات، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کا دربار خلافت سجا تھا اور آپ ممبر دانش پر جلوہ افروز تھے کہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کسی ایسے شخص کی پہچان کیسے کی جائے، وہ کیا پیمانہ ہوگا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص کو ہم سے سچی محبت ہے۔ قربان جائیے باب العلم اور دماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست پر کہ صرف ایک جملے میں اس معاملے کو نپٹا دیا۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ دوستو، اب ذرا اس بات کا اطلاق اپنی آج کی زندگیوں پر کر کے دیکھیے۔ آئے روز میڈیا چینلز پر یہ خبریں عام ہیں کہ فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے نے محبت کے نام پر دھوکہ دیا اور اس کی قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ تو کیا حضرت علی کا یہ قول، یہ فرمان ہمیں صحیح راہ نہیں دکھاتا؟ اگر یہ بات ہم اپنے پلے باندھ لیں اور محبت کا پیمانہ یہ رکھ لیں کہ امیر المومنین نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ کبھی تمہیں ناجائز اور فضول کام کے لیے مجبور نہیں کرے گا بلکہ تمہیں الٹا اس بات سے روکے گا۔ اگر ہم پورے خلوص نیت کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ حضرت علی کے اس فرمان کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اس کا اطلاق اپنی عملی زندگیوں پر کر دیں، تو آج کے بعد کسی بہن کی عزت نیلام نہیں ہوگی، کسی کی عزت یوں سرے بازار رسوا نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے محبت اور الفت کی ایک اور نشانی بتائی۔ آپ نے فرمایا جو تمہیں خوشی میں یاد آتا ہے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، اگر ان بظاہر سادہ مگر دور تک مار کرنے والے فکروں کی گہرائی میں جایا جائے تو ہم سب کو ادراک ہوگا کہ ان سادہ اور مختصر لفظوں کے پیچھے کتنی جامع اور زندگی کو سنوار دینے والی باتیں موجود ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی فہم و فراست اور عقل و دانش کا مظاہرہ امام علی نے ایک بار یوں کیا کہ جب ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دس بستہ التجا کے انداز میں جھک کر یہ کہنے لگا کہ یا علی، میں ہر وقت اداس، غمگین اور مغموم رہتا ہوں، ایام گزشتہ یعنی گزرے ہوئے زمانے کی یادیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہر وقت بے سکون سا رہتا ہوں۔ اس شخص کے سوال کا اختتام ہوا تو امام علی نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا پر ہزاروں نعمتوں کا نزول کیا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے۔ تم کوشش کرو اور ہر روز مغرب کی نماز کے بعد تھوڑے سے انگور کھایا کرو، اللہ نے چاہا تو تمہارا کھویا ہوا سکون تمہیں مل جائے گا اور تمہیں شفا نصیب ہوگی۔ اب خواتین و حضرات، بظاہر تو انگور کا اداس ہونے اور سکون پانے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے، مگر اس شخص نے بھی جب تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو حضرت علی نے جو توجیہ پیش کی وہ انہی پر ختم ہے۔ ایسی بات
کوئی وہ شخص ہی کہہ سکتا ہے جس کو دربار نبی سے فیضان علم حاصل ہوا ہو۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ ہر وقت روتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ وہ اپنی غلطیوں اور پشیمانیوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے کچھ انگور لے کر آدم کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ ان کے رس میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام وہ انگور کھاتے تھے تو ان کو سکون ملتا تھا، اور اس طرح یہ جنتی غذا ہماری زمین تک آ پہنچی۔ اور اسی طرح آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم بہت زیادہ تنگ کرتی اور سالوں تبلیغ کے باوجود صرف مٹھی بھر افراد ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام غمگین رہنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو فرمایا کہ اے نوح، ہم نے اس زمین پر انسان کو سکون دینے کے لیے انگور نازل کیے، تم انگور تناول کیا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص غمگین رہتا ہے، اداس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرض کی دوا پہلے ہی اس زمین پر رکھ دی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے نوٹ کیا کہ بظاہر جن دو باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، امام علی نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت پیش کی اور اس راز کو کھول کر عام انسانوں کے سامنے رکھ دیا۔ زندگی میں ایسے بے شمار مقامات ہوتے ہیں، بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم عام انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم کس طرف کا رخ اختیار کریں، کیا رائے رکھیں، کس شخصیت کا ساتھ دیں۔ امیر المومنین کے دربار میں حاضر ہو کر ایک شخص نے ایسے ہی سوال کیا کہ حضرت علی، مجھے یہ بتائیے کہ میں کیسے پہچان کروں کہ کوئی شخص کتنا کم ظرف ہے اور کوئی شخص کتنا عالی ظرف ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جس شخص سے بھی تمہارا واسطہ ہے تم اسے بے پناہ عزت دو، اگر کم ظرف ہوگا تو غرور و تکبر کا شکار ہو جائے گا، اور اگر عالی ظرف ہوگا تو بدلے میں تمہیں اور زیادہ عزت دے گا، بدلے میں جھک جائے گا۔ خواتین و حضرات، کتنا سادہ سا اصول ہے کہ زندگی بھر کے معاملات طے کرنے کے لیے اگر ہم یہ پیمانہ مقرر کر لیں، اگر ہم کسی بھی شخص سے کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو، رشتہ داری استوار کرنے کا معاملہ ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی کاروباری سرگرمی کرنی ہو اور ہم اس معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہوں کہ اس شخص سے تعلق استوار کیا جائے یا نہیں، تو اس سادہ سے اصول کو اپنائیے، فوراً کھرے اور کھوٹے کی چھانٹی ہو جائے گی اور فوراً آپ کو کم ظرف اور کمینے شخص کی پہچان مل جائے گی۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رازداری، قرابت داری یعنی ریلیشن شپ کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی ایک اصول بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو راز تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اس میں اپنے دوست کو بھی شریک کبھی مت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تمہارا دشمن بن جائے اور پھر اس راز کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچائے۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے صرف اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ سامعین، ذرا سوچئے ہماری زندگی میں کتنے ہی رشتہ داریاں اسی طرح خراب ہو جاتی ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے انا کے حصار میں قید رہتے ہیں، ہم سب اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ جس شخص سے ہم ناراض ہیں وہ پہل کرے، وہ خود آ کر ہم سے بات کرے تو ہم بول چال شروع کریں گے، اور آہستہ آہستہ ہمارے تمام تعلقات دم توڑتے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام علی کرم اللہ وجہہ نے راز کی ایک بات بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ یعنی سچا دوست وہ ہے، اس شخص کو آپ سے سچی محبت اور پیار ہوگا جو آپ کو آپ کی خامیوں سے آگاہ کرے، آپ کو آپ کی کمزوریوں کے بارے میں بتائے اور آپ کو اصلاح کرنے میں مدد دے۔ اور ایک آخری قول بیان کر دیں، آپ نے فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ اسی خوبصورت قول پر، اسی پیاری بات پر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عقل و فراست کے یہ انمول ہیرے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے اور اپنی عملی زندگیوں پر ان اقوال زریں کا اطلاق کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو ریڈ سبسکرپشن بٹن دبا کر اور بیل آئیکن پریس کر کے سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دوبارہ معلومات اور راز بھری کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔